سید الشہداء ماہ محرم الحرام ہے اور اسی مناسبت سے مجلس آپ مومنین کے درمیان خداوند متعال نے انسان کو خلق کر کے اس کی ہدایت کا انتظام بھی اپنے ہی پاس رکھا اور اسی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اس نے انبیاء کو بھیجا اور انبیاء کے بعد اوصیاء اور ائمہ کا سلسلہ جاری اور ساری رہا۔ خدا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے اور اسی لیے نہیں چاہتا کہ وہ اس دنیا میں غفلت میں ڈوب جائے۔ اب یہ انسان جہاں اس کے اندر اللہ نے اتنی چیزوں کو رکھا، اسی انسان کے مقابلے میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ ظاہر ہے، جہالت ہے، اندھیرا ہے اور تاریکی ہے۔ اور یہ جہالت اور تاریکی اس کا کام ہے کہ جو انبیاء کے مقابلے میں آیا، جو انبیاء کے مقابلے میں آیا وہ ابلیس ہے۔ ابلیس نے شروع ہی سے ہر نبی کے مقابلے میں آ کر ہدایت کو روکنے کی کوشش کی۔ ہدایت آسان کام نہیں ہے، تبلیغ کرنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ انسان کے دو رکاوٹیں ہیں انسان کے لیے۔ ایک باہر کی رکاوٹ ہے جو شیطان ہے، ابلیس ہے، ایک انسان کے اپنے اندر کی رکاوٹ ہے اور وہ انسان کا نفس ہے، اس کی خواہشات ہیں، اس کی آرزویں ہیں۔ اگر انسان اسے مہار نہ دے گھوڑے کی طرح، اس کو اپنے کنٹرول میں نہ رکھے، تو یہی نفس اس کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور انہی دونوں باہر کے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے اپنے نبیوں کو بھیجا، جو باہر کے شیطان کا بھی مقابلہ کرتے تھے اور انسان کے اندر کی بھی تربیت کرتے تھے، کیونکہ اندر والے کو مار نہیں سکتے آپ، اندر والے کو تربیت کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ نفس کی تربیت ہوتی ہے، نفس ارتقاء کرتا ہے، نفس امارہ سے نفس لوامہ ہوتا ہے اور پھر نفس مطمئنہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اب یہی ایک سب سے بڑا جہاد ہے۔ صدر اسلام میں ایک جنگ کا واقعہ ہے کہ اصحاب تلواریں لے کر آ رہے ہیں اور جنگ سے اور تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے، تو پیغمبر اکرم فرمایا کہ بھئی یہ جنگ تو ہو گئی، لیکن جنگ جہاد اکبر ابھی باقی ہے۔ کہا یا رسول اللہ، اتنے بڑی جہاد کر کر آ رہے ہیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں جہاد اکبر باقی ہے؟ کہا ہاں، جہاد نفس جہاد اکبر ہے، کیونکہ انسان اگر برباد ہوتا ہے، یہ جتنے بھی لوگ تھے عزاداران محترم، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ فرعون، یہ نمرود، یہ کون سی چیز تھی جس نے انہیں فرعون بنایا؟ بس میں آپ کی، مجھے پتا ہے کہ گرمی ہے لیکن میں بہرحال آپ کی توجہ کا طالب ہوں، عزاداران محترم۔ دیکھیں کون سی چیز ہے کہ جس نے، وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، فرعون بھی انسان ہی ہے، کس نے اسے فرعون بنا دیا؟ کس نے نمرودیت کو بنا دیا؟ کون سی چیز ہے؟ اس چیز کو پہچاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو یہ نہ ہو کہ کہیں میرے اندر کا فرعون باہر آ جائے۔ دیکھیے یہ فرعون تو ہر جگہ ہے، فرعون صرف مصر میں تھوڑی تھا۔ فرعونیت ایک کیفیت بھی ہے، فرعونیت ایک نظام بھی ہے، اس کا مقابلہ تو کرنا ہے آپ کو، سامنے والے فرعون کا مقابلہ بھی کرنا ہے اور اپنے اندر کے فرعون کا بھی مقابلہ کرنا ہے۔ تو بس میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، تھوڑی سی سیر ہے، ایک سفر ہے تھوڑا سا، میں بس آپ کی اور التماس دعا عزاداران محترم۔ دیکھیں جب پروردگار نے حضرت آدم کو خلق کیا تو حضرت آدم کو خاک سے خلق کیا، مٹی سے، کیچڑ سے، گل سے بنایا۔ ابلیس کہ جو بہت عرصے سے ہر جگہ عبادت کرتا تھا، اس عبادت نے اسے کیسا بنا دیا کہ جب پروردگار نے کہا کہ بھئی اس کو سجدہ کرو، تو اس کو دیکھ کر اپنے اندر کچھ ایسی کیفیت اس نے پیدا کر دی۔ قرآن کی آیت ہے، کیا کہا؟ خلقتنی من نار، پروردگار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو خاک سے پیدا کیا ہے۔ بس یہ پہلی معصیت تھی، پہلا گناہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں کیا گیا۔
پہلا گناہ ہے، پہلا گناہ یہی ہے، کیا؟ تکبر کیا، انانیت، میں آگ سے، یہ خاک، میں اس کو سجدہ کروں. تم ہوتے کون ہو؟ خدا امر کر رہا ہے، خدا امر کر رہا ہے، خدا حکم دے رہا ہے، خدا نہیں پوچھ رہا کہ یہ خاک ہے یا یہ ہے. اس پر بھی شیطان نے تو جو دیکھا وہی کہا. شیطان کو تو جو نظر آیا کہ بھئی خاک ہے، خاک کم ہوگی، آگ افضل ہوگی. ایک تو خود قیاس کرایا، قیاس کرنا شیطان کا کام، قیاس کیا خود، یہ شیطان کا کام. دوسرا اپنی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، الہی نظر نہیں آئی. اللہ کہہ رہا ہے نفخت من روحی، میں نے اپنی روح کو پھونکا، روح نظر نہیں آئی. میں نے اسے کچھ کلمات، کچھ ناموں کو یاد کروایا. اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. جو اپنی نگاہ سے دیکھے گا تو انانیت ہے، تکبر ہے، پہلا گناہ. اور اتنا شدید اندر تکبر آ گیا کہ خدا نے اسے نکال دیا، رد کر دیا، ران دیا، نکال دیا. اس نے بھی کہا کہ پروردگار بس پھر مجھے مہلت دے کہ میں تیرے بندوں کو سوائے صالحین کے گمراہ کر سکوں. خدا نے بھی مہلت دے دی. خدا نے بھی کب تک؟ وقت معلوم تک. قرآن میں وقت معلوم تک مہلت دے دی اس کو. اب اس کا کام کیا ہے؟ اب اللہ ہدایت بھیجے، اس کا کام کیا ہے؟ گمراہ کرے. ہر جگہ اس کا کام یہی ہے. ہر نبی کے مقابلے میں، ہر نبی کو آپ سمجھتے ہیں آسان سے ہو گئی تبلیغ. حضرت نوح 950 سال تبلیغ کیے، 900 سال تبلیغ کیے. 900 سے 950 سال. کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 80 لوگ تھے جو کشتی میں سوار ہوئے. 950 سال. یہاں بندہ 10 مجلسیں پڑھتا ہے، کہتا ہے بھئی انہاں تو کچھ نہیں ہونا، آدمی مایوس ہو جاتا ہے. نبی 950 سال تبلیغ کر رہا ہے. بھئی اللہ ہادی ہے، اللہ نہیں چاہتا تکلیف دینا، لیکن یہ مقابلے میں آیا. حضرت آدم کو نیچے لے آیا، ابلیس کا کام تھا. اس کے بعد قابیل کے ذریعے سے حابیل کا قتل کروا دیا. کس کا کام تھا؟ ابلیس کا کام تھا. کیوں کرا دیا؟ کہ جناب حابیل کے پاس بہت جائیداد تھی، خزانے تھے، دولت تھی، انسانیت کی ابتدا تھی، کچھ تھا ہی نہیں. پھر کیا چیز تھی جو ابلیس کو پسند نہیں آئی؟ جہاں اسے اپنے نظام کے مقابلے میں کوئی اور نظام نظر آتا ہے، جو نظام نظر آتا ہے، یہ اس کے مقابلے میں اس کا کام کیا؟ ختم کر دو. یہاں پر کوئی چیز آگے بڑھے. آپ ہر نبی کے مقابلے میں آپ دیکھتے رہیں. وہ فرعون کو پتہ چلا بچہ ہونے والا ہے، ایک بچہ دنیا میں آنے والا ہے. کس نے کہا اس کو اس بچے کو ختم کر دو؟ کیوں؟ اس بچے کے پاس کیا ہے؟ اس بچے کو کیا ملنے والا ہے؟ وہ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھے رہے. ونڈو کھولتے رہے، میں آگے بڑھتا رہوں. حضرت یوسف، حضرت یعقوب کے اتنے سارے بھائی، ایک جناب یوسف. سارے بھائیوں کو جناب یوسف سے کیا مسئلہ تھا؟ بھائی صرف یوسف سے کیا مسئلہ تھا کہ لے گئے؟ ابلیس نے کہا مار دو. ایک نے بولا مارو نہیں، کنویں میں پھینک دو. کون ہے؟ ختم ہو جائے گا، یہی ہو جائے گا. کیا ہے حضرت یوسف کے پاس؟ یہی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آخری نبی آ گئے. بس میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا. جانے محترم، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سامعین ہیں، میں یہاں بریکٹ میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں. اسلام سلامتی کا مذہب ہے. اسلام نفرتوں کا مذہب نہیں ہے. اسلام تفرقے کا مذہب. رسول امت بنانے آئے تھے، فرقے بنانے نہیں آئے تھے. اللہ اکبر،
یا رسول اللہ، یا زندہ آباد، مردہ آباد، محمد رسول فرقے بنانے، رسول فرقے بنانے نہیں آئے تھے، امت بنانے آئے تھے، امت۔ ہر نبی یعنی ہر امت اپنے نبی کے ساتھ اٹھائی جائے گی، ایسے ہی ہے نا؟ رسول کے ساتھ کون اٹھایا جائے گا؟ فرقے، امت اٹھائی جائے گی۔ امت کہاں ہے؟ ادھر تو کوئی ماننے کو تیاری نہیں ہے امت ہے۔ یہ کہہ رہا ہے میں اچھا، وہ کہہ رہا ہے میں اچھا۔ مشکل یہی ہے۔ دیکھیں، میں اس لیے بریکٹ کھول کے آپ سے بات کی ہے تاکہ میں اپنی اگلی بات کہوں تو آپ تک بات کامل پہنچ سکے۔ فرقوں نے ہمیں توڑ دیا، فرقوں نے نفرتیں پیدا کر دی، فرقے کی وجہ سے آج امت بکھر گئی۔ امت ایک ہوگی تو امام آئے گا، وہ جو آئے گا اسے امت کی ضرورت ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، زیادہ ہوتا ہوں خوب۔ دیکھیں، صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابن ماجہ، ترمذی، جتنی کتابیں ہیں سب کے اندر یہ حدیث کس سے؟ سرکار تو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ محمد وآلہ، وہ حدیث ہے۔ عزیزان محترم، حدیث میں رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں اگر ایک دن بھی رہ جائے گا، ایک دن بھی، اللہ اس ایک دن کو طولانی کر دے گا اور اس میں اس کو بھیجے گا جس کا نام میرا نام ہوگا اور وہ میرے خاندان سے ہوگا۔ وہ دنیا کو عدالت سے بھر دے گا جبکہ دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ اب یہ حدیث سب میں متفق سب اس بات پہ مانتے بھی ہیں، آنے والا ایک ہی ہے۔ اہل سنت برادران کے ہاں پیدا ہوں گے، اہل تشیع کے یہاں پیدا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب کوئی آئے گا تو پیدا ہو کے ہی آئے گا۔ ظاہر ہے بھئی جب پیدا ہوں گے تبھی تو آئیں گے، جوان ہوں گے تبھی تو آئیں گے، آنے والا ایک ہی ہے۔ اب آپ خود سوچیں، مطلب اپنی عقل سے اس کو ایلوبریٹ کریں کہ وہ جو آنے والا ہے، وہ جو امام امت ہے، وہ جو پردہ غیبت میں ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں اگر پیدا ہو بھی چکے ہیں، کل بھی آنا ہے انشاءاللہ کہ اللہ کرے کہ کل آ جائیں، ابھی آ جائیں، صبح آ جائیں۔ عزیزان محترم، ظاہر ہے وہ پردے میں جو انتظار کر رہا ہے اسے امت چاہیے، اسے فرقے تو نہیں چاہیے، امت چاہیے۔ تو ہم کیوں نہیں سمجھ رہے کہ جو آنے والا ہے وہ نظام الہی ہے؟ امام کو سمجھے، ہم نے امام کو نہیں سمجھا اور نہ ہم نے سمجھایا۔ ہم نے اپنی دکانوں کے چکر میں، اپنی ہوتی ہے نا انسان، اپنے فرقے کے چکر میں نفرتیں بانٹی، لوگوں کو ہدایت کے راستے سے دور کیا، اپنی وجہ سے کیا، ہم بھی قصوروار ہیں۔ لیکن اب وقت نہیں رہا ان نفرتوں کا، اب امت ایک ہو چکی ہے۔ آپ کے سامنے یہ جو رمضان کی جنگ تھی، اس جنگ نے بتا دیا کہ یہ امت اب ایک ہو چکی ہے۔ وہ امام کو سمجھنا ہے، عزیزان محترم، امام کو سمجھے، ہم امام کو نہ بانٹے فرقوں میں۔ امام حسین کسی فرقے کا نہیں ہے، امام حسین پوری انسانیت کا امام ہے، پوری انسانیت کا ہے۔ آپ دیکھیں نا، سارے دروازے بند ہو جائیں، حسین کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ نہ امام حسین پوچھتے ہیں تم کون ہو، تمہارا مذہب کیا ہے، تم کتنی نمازیں پڑھتے تھے، تم کتنی زکاتیں دیتے تھے، تم کتنے روزے رکھتے تھے۔ حسین کا در سب کے لیے کھلا ہوا ہے، جو بھی آ جائے۔ امام حسین تو وہ ہے جس نے امام کے کاروان کو روکا، امام نے اسے حر علیہ السلام بنا دیا۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، امام کو سمجھیں۔ بہرحال میں واپس یہ تھوڑا بریکٹ بند کر دیتا ہوں، واپس آئیں۔ بھئی شیطان ہر نبی کے مقابلے میں
ایک خاص چیز تھی جو نبیوں کو مل رہی تھی، اس کے مقابلے میں ابلیس آتا تھا اور آخر میں یہ کہتا تھا ختم کر دو، یہ معاملہ ہی ختم کر دو، یعنی قتل کر دو۔ یہی کیا اس نے، قابیل کے ذریعے حابیل کو، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ذریعے سے، حضرت موسیٰ کو فرعونیت کے ذریعے سے ختم کرانے کی کوشش کی آپ کے سامنے۔ اب اللہ نے آخری نبی کو بھیجا، آخری نبی آ گئے، آخری نبی نبوت کا دعویٰ کیا۔ نبی جب نبوت کا دعویٰ نہیں تھا تو امین بھی تھا، صدیق بھی تھا، اور رسول نے بھی ان کو جمع کر کے کہا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے، دیکھو اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن تم پہ حملہ کر رہا ہے تو تم میری بات مانو گے؟ کہا مانیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ امین ہیں، صدیق ہیں۔ کہا تو پھر ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی طرف ہو جاؤ۔ لیکن جب اپنی دکان بند ہوتی نظر آئے تو یہ انسان کی مشکل ہے عزیزان محترم۔ انا پرستی، بت پرستی اصل میں یہ وجود کے اندر ہے، ورنہ کفار مکہ کو بھی پتا تھا یہ بت کیا کریں گے، یہ بت سے تو کاروبار چل رہا تھا، مسئلہ تو کاروبار بند ہونے کا تھا، اسی لیے اپنے کاروبار بند ہونے کے لیے اللہ کے نبی کا انکار کر دیا۔ نہ صرف انکار کیا، مقابلہ تھا نا بھائی، بت پرستی کس نے شروع کی؟ ظاہر ہے کون ہے جو خدا کے مقابلے میں پتھروں کی عبادت کروائے گا؟ شیطان ہے، ابلیس ہے، وہی تو کروائے گا، اور کون کروائے گا؟ اب پریشان ہے، کیا کریں؟ ہر طرح کوشش کر لی، بادشاہت لے لو، فلانی دولت لے لو، یہ کر لو۔ نبی نے کیا فرمایا؟ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج، میرے بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو، مگر میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب یہ بھی پریشان ہو کے بیٹھے تھے مکہ کے پاس، پھر ابلیس آیا، کہا کیا ہوا؟ کہا ایسے ایسے۔ کہا ختم کر دو، ہر نبی کے لیے اس نے یہی کہا، ختم کر دو۔ کہا کیسے کریں، بڑا قبیلہ ہے۔ کہا ہر قبیلے سے ایک فرد جمع کرو اور پھر رات کو حملہ کر دو۔ وہ شیطان کا تو کام ہی یہی ہے، وسوسے کرانا، تیار کرانا۔ اب رات کو کود گئے، مگر کیونکہ آخری نبی تھا، اب ظاہر ہے خدا اپنے نظام کو خود بچاتا ہے، نبی کی حفاظت بھی خود ہی کرتا ہے۔ اب جب انہوں نے چادر ہٹائی، کپڑا ہٹایا، تو انہیں نبی کی جگہ پر وہ نظر آیا، اور یہ نظر آنا، یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں، لیلۃ المبین ہجرت کا واقعہ ہے، یہ آپ سنا ہوا ہے آپ نے۔ اب اللہ یہ دکھانا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے آپ کو کہا فرقے کی بات نہیں، یہاں فرقوں کو ختم کر دیں، نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں، نظام کو، نظام الہی کو سمجھیں۔ اللہ اس رات لیلۃ المبین ہجرت کی رات کو اللہ ابلیس کو بھی بتانا چاہ رہا تھا، نہ صرف ابلیس کو، ہر زمانے کی فرعونیت کو، ہر زمانے کی قارونیت کو، ہر زمانے کی شدادیت کو، ہر چیز کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اب اگر تم دین کے مقابلے میں آئے تو یا علی آئے گا، یا علی کی اولاد آئے گی، یا علی کے نوکر آئیں گے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ نظام ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے فرقوں میں بانٹ دیا، ہم جب یہ واقعات پڑھتے ہیں لوگ نعرے مارتے ہیں پھر گھر چلے جاتے ہیں، نہیں ہے جانے محترم، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ اپنے آخری نبی کو بچا رہا ہے، سید الانبیاء ہے، تمام انبیاء کا وارث ہے، روز محشر تمام انبیاءوں کی گواہی رسول نے دینی ہے، رسول نے دینی ہے، دین کامل یہی ہونا ہے، سب یہی۔ اس نبی کو نہیں، پوری نبوت کے نظام کو بچا رہا ہے۔ کس سے بچا رہا ہے؟ کہا میں ایک نیا نظام دے رہا ہوں، ایسا نظام دوں گا
کہ اب قیامت تک کی فرعونیت، یزیدیت سب اس سے ڈرے گی، ڈرے گی۔ یا علی، یا اولاد علی، یا غلام علی، یہی ہے نا، یا علی۔ اب آپ نے دیکھا، بس میں بہت آپ کی سماعتوں کا شکر گزار ہوں عزاداران محترم، آپ نے دیکھا بہت تیزی سے، وقت بڑا محدود سا ہے، کہیں مقدمے کو لیتے لیتے کہیں منزل پہ پہنچانا ہے۔ عزاداران آپ نے دیکھا بھائی اب کہاں ہوا جنگ بدر، 313، 70 اونٹ، ایک گھوڑا اور چند تلواریں، ادھر کون؟ ہزاروں کا لشکر، 700 800 اونٹ، 200 گھوڑے، 500 ذرہ پوش، اس سے کیا مقابلہ ان کا؟ مقابلہ مگر اللہ کا وعدہ، اب اگر تم آئے مقابلے میں تو علی آئے گا۔ یہی ہے، مسلمان کیا کہتے رہے کہ ہمیں تو صرف علی کی تکبیر کی آواز آتی تھی، بس۔ بدر، احد، جنگ جیت گئے، لیکن کیا کریں مسلمانوں کا مال غنیمت کے لیے تنگے احد کو، تنگے احد تھا، تنگ کہتے ہیں نیرو، چھوٹی سی جگہ احد، خدا آپ سب کو، ہم سب کو حج عمرے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر ہے ویسی تو حالات نہیں رہے، بدل گئے، لیکن احد کا مقام پہ اس کے پیچھے سے ایک ایسی جگہ تھی جو بہت نیرو تھی، بہت تنگ تھی، لیکن رسول خدا جانتے تھے، رسول خدا تھے، وار اسپیشلسٹ تھے، جنگ اسٹریٹجک تھے، رسول تھے، عزاداران محترم، معلم بشر ہے، جانتا ہے کہاں کس کو کھڑا کرنا ہے۔ وہ یہی پیغمبر نے فرمایا، دیکھو جن کو کھڑا کیا، کیا کہا؟ دیکھو اگر ہم جیت جائیں، مکہ بھی چلے جائیں، ہار جائیں، مدینہ تک پہنچ جائیں، تم نے جگہ نہیں چھوڑنی، تم نے جگہ نہیں، رسول نے کہا تھا، قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کا حق تم پر تم سے زیادہ ہے، رسول نے کہا، کھڑے رہے، جنگ جیت گئے، جنگ کا پہلا حصہ جیت گئے، اوپر سے دیکھا مال غنیمت بڑھ رہا ہے، ہماری باری کیسے آئے گی؟ چھوڑ دیا، بس وہ چھوڑنا تھا۔ پھر آپ کے سامنے جو ہوا مسلمانوں کے ساتھ، لوگ ایسے بھاگے، کئی دن بعد مدینہ واپس آئے، لوگ ایسے بھاگے کتابوں میں عزاداران محترم، لیکن پھر بھی کس نے رسول کی حفاظت کی؟ عزاداران محترم، میں ہاتھ جوڑ کر جنگوں کو سمجھنا ضروری ہے، رسول کے کہنے پر کھڑے رہتے تو احد کچھ اور چیز میں بدل جاتی، لیکن آج علی کے ماننے والوں نے تنگے ہرمز کو دبا کر رکھا ہوا ہے۔ آؤ چھوڑ کر دکھاؤ، پوری دنیا کی طاقت لگ گئی، یہ مال غنیمت کے لیے نیچے نہیں آئیں گے۔ وہ سمجھنے کی کوشش کریں عزاداران، ایسے تھوڑی ہے بھائی، ذرا سا دنیا کے اقتصاد کو دبایا علی والوں نے، نظام ہے، فرقے نہیں ہیں، میں اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں، ہم نے فرقوں کے چکر میں سمجھے نہیں، چھوڑ دیا۔ احد، آگے بڑھے، خندق علی، خیبر علی، بھئی نظام الہی ہے، اس میں کوئی تعصب کی بات نہیں، تمام ہر کسی کی جو ہے وہ احترام ہے، اپنی جگہ سب نے قربانیاں دی، مہاجرین انصار نے قربانیاں دی، اصحاب نے بہت قربانیاں دی، عزیزان محترم، لیکن آپ نظام الہی کو سمجھیں،
آپ نظام الہی کو نہیں سمجھیں گے، نظام الہی حاکم کیسے ہوگا؟ وہ تو ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے، لیکن ہم اس نظام میں کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہ ضروری ہے۔ آج پوری دنیا کو دیکھیں، دکھا دیا۔ خیبر 39 دن مسلمان لڑتے رہے، آپ کے سامنے لڑتے رہے، قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا۔ پھر کیا کہا کہ میں علم کل اس کو دوں گا جو قرار ہوگا، غیر قرار ہوگا۔ اللہ بھی اس سے محبت کرتا، میں بھی اس سے محبت۔ اب یہ آپ کے سامنے خیبر اکھاڑ دیا امام نے۔ یہ ضروری ہے، دیکھیں، سمجھیں آپ نظام کو، امام کو سمجھیں۔ امام نظام الہی ہے، فرقے کا امام نہیں ہے، سمجھیں اس بات کو۔ آج آپ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت دیکھیں، آپ کے سامنے یہ جو پولیٹیکل حالات۔ بس میں اپنی اس گفتگو کو سم اپ کروں، جمع کروں، اور آپ سے اگلے حصے کی طرف اور التماس دعا۔ آپ کے سامنے یہ جو جنگ ہے، یہ خطے کی جنگ نہیں ہے، یہ جیو پولیٹیکل وار نہیں ہے، یہ تیل کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ حق اور باطل کا معرکہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چاروں طرف سے کفار نے گھیرا ہوا، اور مسلمانوں نے اپنی جگہ دی ہوئی۔ کس کے گرد گھیرا تنگ کیا ہے؟ آپ سوچیں تو صحیح۔ سارے مسلمان ملک آپ کے سب نے دیا نا۔ کون سا ملک ہے جس نے اپنے فضائی اڈے نہیں دیے، اپنی زمینیں نہیں دی؟ کس کو دی آپ؟ کفار کو۔ کس کے لیے دی؟ آپ کیا سمجھے کہ یہ کوئی تاریخی واقعہ ہے کہ آپ سب کھڑے ہو کر اس کو ختم کریں گے؟ یہ علی کے ماننے والے ہیں، یہ قرار کے ماننے والے ہیں، یہ فرار کے ماننے والے نہیں ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کریں، عقیدہ مہم ہے، یہ تاریخ نہیں ہے، یہ نیا دور ہے، یہ اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یہ لڑائی اسپیس کی لڑائی ہے۔ یہ لڑائی علی والوں نے ایسے نہیں لڑی ہے، یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے نہیں ہوئے۔ یہ علی کے ماننے والے ہیں، یہ اس کے ماننے والے ہیں جس نے کہا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، خود نظام الہی ہے۔ عزیزان محترم، ظاہر ہے جو شخص بچپن سے کربلا سن رہا ہو، آج آپ کے سامنے کس شان و شوکت سے اسے ایک علی کے نوکر کا جنازہ اٹھایا گیا۔ کیا شان و شوکت! زندگی ایسے گزارو لوگ تم سے ملنا چاہیں، اور جب مر جاؤ تو لوگ تم پر گریہ کریں، گریہ کریں۔ یہ جناب امیر کا قول ہے۔ سیرت ایسی، زندگی ایسی تھی، جب دنیا سے محبت نہ ہو پھر کوئی خوف نہیں ہوتا، اور جو کربلا کے راستے کے ہوتے ہیں وہ تو اپنی گردنیں کٹوانے کو تیار ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور آپ کے سامنے بدن کے ٹکڑے کروا دیے سید علی خامنائی نے، اپنے خون دے کر امت کو جوڑا ہے، امت کو جوڑا ہے۔ آج آپ کے سامنے 100 ملکوں کے ڈیلیگیشن، سنی، شیعہ، ہر مذہب کے، اسلام نہیں کرتی تو اسے نہیں پتا اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ وہ یہی ہے آج معاشرے کے اندر، آپ دیکھیں کتنا عام ہو گیا ہے نشہ، ہر جگہ عام ہو گیا ہے، فیشن ہو گیا ہے، یونیورسٹیز میں آپ دیکھیں۔ دوسرا، عقل زائل ہوتی ہے حرام شہوت کی طرف۔ دشمن اس ٹائم پوری اپنی مشینری لے کر جوانوں کے ذہنوں کو برباد کر رہا ہے۔ ٹی وی، ڈرامے، سوشل میڈیا، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بک، ٹھیک ہے آپ اس میں اچھی چیزیں بھی سنتے ہیں، مجلس بھی سنتے ہیں، پڑھائی بھی کرتے ہیں، صحیح ہے، لیکن ایک بہت بڑا کانٹینٹ جو بغیر کسی فلٹر کے آپ تک آ رہا ہے،
کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، کوئی پیرنٹل گائیڈ نہیں ہے۔ ویسے تو ہمارے ملک میں ہر چیز بڑی سخت ہے، ذرا سا کچھ کہہ دو تو یہ پابندی وہ پابندی، لیکن بے حیائی اور برائی میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے حالات ہیں، شہوت حیوانیت تک پہنچ چکی ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو قتل کر دینا۔ یہ ہم تو کفار مکہ میں جا رہے ہیں جو چھوٹی بچیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے معاشرے کو؟ کون بولے گا؟ کون روکے گا؟ کون درس دے گا؟ وہ ہماری ذمہ داری ہے، جانے ہوتا ہے۔ ایسے تھوڑی ہم امام تک پہنچیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف آپ مسجد میں نماز پڑھیں، باہر آپ کے شراب بکتی ہو، چوری ہوتی ہو، ڈاکہ ڈالتی ہو، حرام کام ہوتے ہیں، آپ امام تک جائیں گے؟ نہیں جا سکتے آپ۔ امام کو کہاں بلائیں گے آپ؟ امام نظام کو قائم کرے گا، اور اگر جو نہیں کرنے دے گا تو پھر امام کی ذوالفقار چلے گی۔ یہی ہے، یا مان جاؤ یا پھر نکل جاؤ، یہی بولا نا، یا خطہ چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ نیا نظام ایسی ہے، مشکلات ہوں گی، ولایت قیمت مانگتی ہے۔ ولایت آسان تو نہیں ہے۔ جو کربلا آئے تھے انہوں نے قیمت دی ہے، ایسے تھوڑی امام کے قریب آئے۔ امام نے کہا صبح بدن کے ٹکڑے ہو جائیں گے، جنگ میرے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ کہا مولا 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ زندہ کیا جائے، ماں ترکتوں کا یا حسین، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ وہ یہ ضروری ہے، کربلا یہی ہے کہ امام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے، امام کے لیے اپنا علم پیش کرنا ہے، امام کے لیے اپنا پروفیشن پیش کرنا ہے، اپنے ملک کو بہتر کریں، اپنے شہر کو بہتر کریں، ایجوکیشن اچھی کریں، رفائی سسٹم کریں، لوگوں کی مدد کریں، برائی کا خاتمہ کریں، سب سے پہلے اپنے باطن سے کریں۔ جوان جو رات کی تاریکی میں اپنے رب کے لیے بیدار ہوتا ہے، وہی پروردگار دن میں اس کے لیے ساری مشکلات کو دور کرتا ہے۔ وہ بہت ضروری ہے یہ۔ اب جوان کا واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے 2 بھائیوں کا واقعہ آپ کی خدمت میں۔ بہرحال میں آہستہ آہستہ مصائب کی طرف آؤں اور آپ سے التماس دعا بھی طلب کروں۔ رضادار محترم، بنی اسرائیل میں 2 بھائی یہاں عبادتیں کر 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 یہ کمال حاصل کیا، یہ بازار میں کھڑا ہو کر کیا کر رہا ہے؟ سب لپیٹا نیچے۔ بھائی بولے یہ کیا ہے؟ خاتون خریدار دکان پہ آئیں، خریدتے خریدتے جیسے ہی پڑی، شیطان نے وسوسہ کیا، ہاتھ پہ ہاتھ لگا، جیسے ہی کہا پہاڑوں پہ رہ کر عبادت کرنا آسان ہے، بازار میں کھڑے ہو کر خدا کی طرف توجہ کرنا مشکل ہے۔ اب یہی ہے تربیت، یہی ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا اسلام آپ کو کہ بھائی سب چھوڑ دو، گھر میں بیٹھ جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، نہیں، سب ہو تمہارے پاس، دل تمہارا نہ ہو۔ بھائی سب ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، کوئی دیکھتا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، خدا تو دیکھ رہا ہے، خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین کیوں نہیں ہے؟ کوئی اور دیکھ رہا ہو، وہ انسان کوئی بھی کام نہیں کرتا۔ انسان خدا سے اتنی حیا نہیں کرتا۔ اذانت ہوتا ہوں، وہ بھی بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھے۔ آج معاشرے میں مشکل یہی ہے کہ ہم خدا کو بھول گئے ہیں۔ آپ پیغمبر کی ذات کو دیکھیں، خدا کی بارگاہ میں سجدے، خدا کی بارگاہ میں بہرحال انبیاء کا استغفار اس کے اپنے مقامات اور درجات رکھتا ہے۔ عبادت کیسی ہے؟ قم اللیل الا قلیلا، اے نبی کھڑے ہو مگر اتنا مت کھڑے ہو، اتنا مت کھڑے ہو۔ کتنی عبادت، تو ہم کتنی عبادت کر رہے ہیں اس کی؟ یہ سب کس لیے؟ کربلا کس لیے تھی؟ امام حسین کیوں آئے تھے کربلا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہے میری زندگی، نہیں کوئی معبود سوائے خدا کے۔
خدا کہاں ہے؟ بہت ضروری ہے جان موت اپنے اندر کی فرعونیت کو ختم کرنا۔ ہر شخص کہیں نہ کہیں فرعون ہے، کہیں نہ کہیں نمرود ہے، کہیں نہ کہیں انسان ہے۔ باہر نہیں ہوتا تو گھر کے اندر ہے، جہاں زور لگتا ہے وہ وہاں پر اپنا زور ہمسائے میں دکھا دے گا، بچوں کو دکھا دے گا، کام کرنے والوں پہ دکھا دے گا۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا نے آخری نبی کو بھیجا کیوں تھا؟ حدیث پیغمبر ہے، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی علی محمد سرکار ارشاد فرماتے انما بعثت للمقاصد اخلاق، مجھے مبعوث نہیں کیا گیا مگر سوائے اخلاق کے۔ اخلاق بہتر کرے۔ انسان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے، لباس سے نہیں پہچانا جاتا۔ لباس اچھا ہونا ضروری ہے لیکن کردار اچھا بنائے۔ آج معاشرے میں کردار کی کمی ہے، تو بس اپنے عرائض کو جمع کروں، التماس دعا خدا آپ سب کی مجلس کو آنے کو، عزاداری کو بانے آنے مجلس کی جو بہرحال جس نے نام دھرم سخن کے اندر اتنا بھی اپنا کام کیا خدا قبول کرے۔ عزاداران محترم، کربلا درسگاہ ہے۔ کربلا 61 ہجری کا واقعہ نہیں ہے، کربلا ابتدائے عشق ہے، انتہائی عشق ظہور ہے۔ کربلا سے گزر کے جانا پڑے گا۔ جوان ہیں آپ، ایک جوان کربلا میں ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں جب ہمیں نانا کی آواز سننی ہوتی تھی تو ہم علی اکبر کی آواز سنتے تھے، جب ہمیں نانا کے چہرے کو دیکھنا ہوتا تھا ہم علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ تہجد کی نمازوں میں مانگا ہے علی اکبر کو۔ بس ایک دو منازل ہیں، بس شبیہ تابوت جناب علی اکبر برآمد ہونے والا ہے۔ بس میں ایک دو مراحل آپ سے اور آپ سے التماس دعا۔ عزیزان محترم، روزے عاشور ایسا دن ہے جس کی ابتدا اذان علی اکبر سے ہو رہی ہے۔ دن نہ نکلا جب تک اس نے علی اکبر کی اذان نہ سنی۔ راستے میں ابھی کاروان آ رہا ہے اور امام حسین کی آنکھ لگی، بیدار ہوئے۔ امام نے کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب علی اکبر پیچھے پیچھے بابا کے ساتھ ہیں۔ کہا بابا خیریت؟ یہ جملہ آپ کی زبان پر کیوں جاری ہوا؟ کہا بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا، منادی ندا دے رہا ہے کہ اس کاروان کے پیچھے موت ہے۔ عزیزان محترم، جتنا بھی انسان باتقویٰ پرہیزگار ہو، جب موت کا سنتا ہے تو کہتا ہے نا کہ اچھا پھر ہم کیا کریں، کہاں جائیں، کیسے بچیں۔ اس جوان نے یہ نہیں کہا، کہا بابا ہم حق پہ نہیں ہیں۔ کہا ہم حق پہ ہیں۔ کہا پھر کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ یہ ہے جوان، معرفت دیکھیں آپ جوان کی۔ موت سے کوئی ڈر نہیں ہے انہیں، یہ علی کے فرزند ہیں، انہیں موت سے کوئی ڈر نہیں۔ روز عاشور وداع کر رہے ہیں جناب علی اکبر، مسائل سنتے رہتے ہیں، میں اس میں تھوڑی سی اپنی نوکری۔ خیموں سے جناب علی اکبر وداع ہو کر نکل رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے خیمے کا پردہ اٹھا، پھر گر گیا، پھر اٹھا، پھر گر گیا۔ دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جو اس جوان کو باہر نکلنے نہیں دے رہی۔ بہن ہے، نہ جانے علی اکبر کیا کہہ کر اندر آئے ہیں، تو خدا جانتا ہے۔ جناب علی اکبر آئے، امام نے سوار کیا، سواری ہوئی، سواری چلنا شروع ہوئی۔
امام نے کہا بیٹا جتنا ممکن ہو سکے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے جانا تمہیں۔ باپ کو بیٹے سے محبت بڑی تھی، بڑی محبت۔ خدا آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، جوان ہوتا ہے، میرا چھٹا امام کہتا ہے نا، لذتوں میں سب سے بڑی لذت یہ ہے بیٹا جوان ہو جائے اور کامیاب ہو جائے، سب سے بڑی لذت ہے۔ باپ کے لیے افتخار ہوتا ہے بیٹا کامیاب ہو جائے، صدموں میں سب سے بڑا صدمہ بیٹا جوان ہو جائے اور دنیا سے چلا جائے۔ مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کر حسرت بھری نگاہ ہے، کمائی حسین کی جا رہی ہے، جسے تہجد میں مانگا تھا وہ جا رہا ہے، شبیہ مصطفیٰ جا رہا ہے۔ جناب زینب کہتی ہے نا، جیسی جوانی علی اکبر کی سواری گئی میں نے دیکھا بھائی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں۔ اب جناب علی اکبر نے جنگ لڑی، جنگ آپ سنتے رہتے ہیں، واپس آئے، کہا بیٹا واپس، کہا بابا لباس کی حدت، گرمی تھی نا، لوہے کا لباس تھا، کہا لباس کی حدت اور پیاس کی شدت بابا مارے دے دیے، اگر تھوڑا پانی مل جاتا تو میں بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں۔ جوان بیٹوں والو، کوئی جوان بیٹا باپ سے کچھ مانگے اور باپ کے پاس نہ ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، خدا آپ کو اس کا عزت ہے۔ جناب سیدہ راضی عزیزان محترم، مگر جناب علی اکبر نہیں جانتے تھے بابا کے پاس پانی نہیں ہے، لیکن باپ بیٹے کی محبت ایسی تھی۔ بعض مقاتل کہتے ہیں جناب امام حسین نے اپنی زبان کو علی اکبر کے دہان مبارک میں رکھا اور علی اکبر نے چیخ ماری، کہا بابا آپ کا گلا تو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہے۔ عزیزان محترم، یہ تو خدا جانتا ہے پانی کتنے دن سے بند تھا، مگر زہرا کا لال کتنے دن کا پیاسا تھا۔ بس علی اکبر جاؤ، جاؤ علی اکبر جاؤ، دیر ہو رہی ہے، جاؤ۔ گئے جناب علی اکبر، گئے، لڑی جنگ، دشمن نے وہاں پیچھے سے کیا، نیزہ پیوست ہوا، جناب علی اکبر کا توازن برقرار نہ رہا، اپنے ہاتھوں کو سواری پہ ڈال لیا، سواری دشمن کے نرقے میں چلی گئی، جس کے پاس جو تھا، تلواریں تھیں، نیزے تھے، جو تھا حسین کی کمائی لوٹتا رہا۔ اربن اربا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا علی اکبر۔ جناب علی اکبر زین سے زمین پر آئے، مدد نہیں پکاری، یہ نہیں کہا بابا میری مدد کرو، بابا ہمارا آخری سلام۔ جوان بیٹے آپ کے، خدا ان کی زندگیاں کرے، جوان بیٹا بولے بابا میرا آخری سلام ہو، میں نہیں جانتا وہ حسین کیسے آیا، وہ حسین جس نے حر سے کہا تھا حر، جوان بیٹے کے لاشے پر بوڑھا باپ نہیں آتا، میں کہوں گا حر آئے دیکھیں امام حسین کیسے آ رہے ہیں، شاید نظر آتا ہے کہ نہیں آتا، بدن پر پہنچ گئے، رخسار پر رخسار رکھا، نہ جانے کیا کلام ہوا، روح پرواز کر گئی، حسین نے اپنے ہاتھوں میں علی اکبر کو اٹھایا، مقتل کے جملے اٹھایا، 3 دفعہ کہا ولدی ولدی ولدی،
اے میرے بیٹے اکبر، اے میرے بیٹے اکبر، امام حسین سے علی اکبر کا بدن نہ اٹھا، آؤ بنی ہاشم آؤ، آؤ علی اکبر کا بدن